سوچیے جب بھی ہم قرآن پڑھیں اس کی پریکٹس کریں گے. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. انت، انتم، انا، نحن. ترجمہ کیجئے. ہو، ہم، کا، کم، اینا. ربکم، آپ سب کا رب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. اس پروگرام کے ساتھ عبدالعزیز عبدالرحیم پھر سے حاضر ہے. یہ ہمارا چوتھا سبق ہے. اس میں ہم سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات سیکھیں گے اور کچھ گرامر اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایک لرننگ ٹپ بھی، نقطۂ تعلیم بھی. پہلے ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں. سورہ فاتحہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کی پہلی سورت ہے. بہت ہی اہم ترین سورت ہے. اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالی نے ہر روز، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم سورت ہے. اس سورت کو پڑھتے ہوئے روزانہ نماز میں وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے میں کہوں گا کہ آپ مسلم شریف کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. جب بھی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں نماز میں تو آپ اس حدیث کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. حدیث یہ ہے اور حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں یہاں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورۃ فاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان، صلاح کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. اور صلاح سے یہاں علماء کرام سورۃ الفاتحہ لیتے ہیں جیسا کہ آگے آتا ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری حمد کی. جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری ثنا کی. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کی. سوچیے آپ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، چند سال میں پیدا ہو کر مرنے والے ہیں. اس عظیم الشان کائنات میں ہمارا حجم 5-6 فٹ کا، ہماری قوتیں محدود، اربوں خربوں انسانوں میں سے ایک انسان جب وہ کھڑے ہو کر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو ساری کائنات کا خالق ہماری طرف متوجہ ہو. عظیم الشان اعزاز ہے، عظیم الشان اکرام ہے. انتہائی بیوقوف انسان ہوگا جو نماز پڑھتے ہوئے بھی کہیں اور ذہن کو بھٹکاتا رہے. تو یہ بقیہ حدیث ہم اگلے سبق میں لیں گے. دوسری بات جو ہم کہیں گے، جب بھی ہم قرآن پڑھیں سمجھ کر پڑھیں، آف کورس احساسات کے ساتھ پڑھیں، جذبات کے ساتھ پڑھیں. جیسے اگر ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین تو دل سے شکر نکلے، دل سے تعریف نکلے، زبان سے نہیں، دل سے نکلے. آگے چلتے ہیں. ہم اس سورت کے کچھ الفاظ کو لیتے ہیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی ہم قرآن پڑھیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. کیا مطلب ہے؟ جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں یا قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں تو نہ صرف سمجھ کر بلکہ احساسات کے ساتھ پڑھیں. سمجھنے سے زیادہ اعلیٰ چیز ہے احساسات، جذبات. مثلا ہم کہیں گے 2+2=4، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے کوئی احساسات جاگتے ہوں گے، لیکن کوئی شعر پڑھیں آپ تو ظاہر ہے کہ آپ کا دل بھی اس کے ساتھ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں آپ کا دل شامل ہونا چاہیے. جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین تو دل سے تعریف نکلے، دل سے شکر نکلے اللہ تعالیٰ کا. ہم اس سورت کے اس حصے پر کچھ جو ہے باتیں پیش کریں گے تاکہ وہ یاد رہیں. پہلی چیز تو ہم نے پیش کی حدیث. ہر وقت پڑھتے وقت یاد رکھیے، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے مخاطب ہے.
جب بھی آپ نماز کی رکعت کے لیے اٹھیں پھر سے یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کا فوکس، کنسنٹریشن، ارتکاز اور آپ کی توجہ اور دھیان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رہے گا. جب اب حمد کہتے ہیں، حمد کے معنی ہے ساری تعریف اور شکر، دونوں بھی معنی ہیں. ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. محسوس کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، صحت دی، نعمت دی، امن دیا، اتنی ساری سمجھ کے کچھ احساس کے ساتھ آپ کہیں الحمدللہ. اگر میں آپ سے کہوں آپ کا شکریہ، آپ فوری کہیں گے کس بات کا؟ میں کہوں بھائی کل جو آپ نے مثلا میری مدد کی تھی اس کا شکریہ، تو آپ کو بھی اچھا لگے گا. اب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین بلینک، نہیں، کچھ نہ کچھ تو ذہن میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے ساتھ کہیے آپ الحمدللہ رب العالمین. رب، جب ہم رب کہیں، رب کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری دعاؤں میں. رب جو ہے ربنا کافی ہے، سبحان ربی العظیم وغیرہ. چھوٹی سی میں تشریح کروں گا کہ ہم سب کھانا کھائے ہیں، اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے جسم میں لاکھوں سیلز میں کروڑوں ریاکشنز چل رہے ہیں. ہر ریاکشن اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور اذن سے ہو رہا ہے، ہر ریاکشن. اگر آج ہمارے دل کے والو صاف ہیں، ہماری آنکھوں کے وائپرز اچھا کام کر رہے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو ہم گاڑی کے وائپرز استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ فائن وائپرز ہیں جو ہمیشہ آنکھ کو ویٹ رکھتے ہیں. یہ وائپرز صاف کام کر رہے ہیں، کان اچھے کام کر رہے ہیں، دماغ اچھا کام کر رہا ہے. یہ سب اس کے کنٹرول سے ہے، اس کی اجازت سے ہے، اس کی مہربانی سے ہے. وہ رب ہے، ذرے ذرے کو ہمارے پرورش کرنے والا ہے. رب پالنے والا بہت سادہ ترجمہ ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں پل پل کھلا رہا ہے. آپ کہیں گے بھئی کھانا ہی کھلا رہا ہے نا؟ نہیں، ہر لمحے آکسیجن کھلا رہا ہے. اگر 2 منٹ 3 منٹ کے لیے آکسیجن نہ ملے، فری کھا رہے ہیں تو مر جائیں گے. یہ فری سپلائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پل پل کا رب ہے وہ. رب العالمین ہے. سوچئے عالم انسان ہے، عالم جن ہے، عالم حیوانات ہیں، سارے گلوب کو 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے سوچئے. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، الرحمن کہتے ہیں انٹینسلی مرسیفل، جس کی رحمت میں جوش ہے. الرحیم کنٹینیولی مرسیفل، جس کی رحمت میں تسلسل ہے. جیسے ایک موسلا دھار بارش ہو اور مسلسل چلتی رہے، جس کی رحمت میں ہم سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں. انسان پھر محسوس کرے، یاد کرے، خوشی محسوس کرے پڑھتے ہوئے الرحمن الرحیم. ہم کہیں گے اعوذ باللہ، اللہ کا ذکر آئے تو خوشی محسوس کرے. من الشیطان الرجیم، اندر سے چڑ ہو، من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم جب کہیں آپ تو ایک خوشی، طمانینت، سکون محسوس کریں کہ ہمارا رب کون ہے؟ الرحمن الرحیم ہے. مالک یوم الدین، دن مالک ہے بدلے کے دن کا. جب ہم یہ کہیں، دیکھیے ڈائریکٹ پلان پرسنل اور ریلیونٹ اور دعا احتساب پلان تبلیغ، ہم اس پہ ہر ایک میں اپلائی کر سکتے ہیں. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. انسان کی زندگی جو دنیا اور آخرت کی، مرنے کے بعد سے اور مرنے کے بعد والی اور اس وقت کی ساری زندگی میں ایک اہم ترین دن وہ یوم الدین ہے. بعض کے نزدیک شادی کا دن بہت اہم ترین دن ہے ان کی زندگی میں، بعض کے نزدیک ڈگری کا دن ہے، بعض کے نزدیک نوکری کا دن ہے. ہماری اس ٹوٹل لائف میں دنیا اور آخرت کی یوم الدین سب سے اہم دن ہے. اکثر یوم الدین کو ڈرانے ہی کے سینس میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اس دن اچھی امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں انشاءاللہ اپنی رحمت سے ابدالآباد کی جنت نوازے گا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رکھیں، خوف بھی کریں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن ہمارے حق میں استغفر اللہ عذاب نہ ہو، عذاب کا فیصلہ نہ ہو. تو یوم الدین میں دونوں احساسات ہونے چاہیے، صرف ڈرنے کا ہی نہیں اور صرف خوشی کا ہی نہیں. یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، بہت اہم دن ہے ہماری زندگی کا. تو ہم کہیں گے مثلا مالک یوم الدین کے ایک ہی آیت کو میں مثال لیتا ہوں دعا احتساب پلان تبلیغ کے لیے، کہ ہم جب مالک یوم الدین کہیں اور فریکشنز آف سیکنڈ میں کر سکتے ہیں یہ سارا، ایک لمحے کے لیے دل میں ایک خوشی کی کسک بھی ہو اور ایک خوف کا ایک بات بھی پیدا ہو دل میں، اور یہ بھی سوچیں ہم احتساب کریں اس دن کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے.
اور پلان بھی کریں اور اس بات کو پہنچائیں. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہم ابھی حاضر ہوئے. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. میں درخواست کروں گا ہمارے ساتھی قاری عمران سے کہ وہ آپ کو اس سورت کے اس حصے کی پریکٹس کرائیں. ناظرین اب ہم سورہ فاتحہ کی حرف بحرف تلاوت کریں گے اور ترجمہ کریں گے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے. اب آپ ترجمہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسمی نام سے اللہ اللہ کے الرحمن جو بہت مہربان الرحیم رحم کرنے والا ہے. بسمی اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے رب ہے العالمین تمام جہانوں کا. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن بہت مہربان الرحیم رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. مالک مالک ہے یوم دن الدین بدلے کا. مالک یوم الدین مالک یوم الدین. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم کچھ اور چیزیں سیکھیں گے. ہم نے اب تک سیکھا ہوا ہم انت انتم انا نحن. ترجمہ کیجئے. ہوا ہم انت انتم انا نحن ہم سب. یاد رکھیے قرآن کریم میں 1295 بار آئے ہیں 6 الفاظ. اب ہم سیکھیں گے ہو ہم کا کم ای نا ٹکڑوں کے طور پر. قرآن کریم میں یہ 6 ٹکڑے تقریباً 10,000 بار آئے ہیں. 10,000 بار. یعنی ہر صفحے پر کم از کم بلکہ ہم کہیں گے ہر لائن میں تقریباً 1 بار. یہاں پر میں آپ کو ایک سیمپل پیج بتا رہا ہوں قرآن کریم کا. اوسط کر دیں تو آپ کو ہر لائن میں اوسطاً 1 ملے گا آپ کو. اتنے اہم یہ 6 ٹکڑے ہیں اور ہم اس کو بھی ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں. کیسے کریں گے ہم؟ چونکہ یہ ہم کاکم اینا جوڑ کر آتے ہیں اس لیے ہم اس کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کر کریں گے. جس جب ہم کہیں گے رب کا استعمال کرتے ہیں. ربہ اس کا رب. ربہم ان سب کا رب. ربک آپ کا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربی میرا رب. ربنا ہمارا رب. ان الفاظ کو بھی ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھیں گے بہت آسانی سے. دیکھیے 10,000 کی بات ہے. آپ ایکشن سے سیکھیں گے بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. چلیے میرے بات دہرائیے. ربہ اس کا رب. ربہم ان سب کا رب. رب کا آپ کا رب.
रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहु उसका, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। नाज़रीन, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम अभी हाजिर हुए। नमाज और कुरान को समझना शुरू कीजिए आसान तरीके से। नमाज और कुरान को समझना शुरू कीजिए आसान तरीके से। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नमाज और कुरान को समझना शुरू कीजिए आसान तरीके से। आखिरी बार रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। आप तर्जुमा कीजिए। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। आखिरी बार रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। अब हम सिर्फ अरबिक में बात करेंगे इस तरह से कि गोया यहाँ पर कोई उर्दू नहीं समझता, हम अरबों से बात कर रहे हैं। जब आप ऐसे शख्स अरबों से बात करेंगे जिसको आपकी ज़बान समझ में ना आती हो तो आप पूरे हाथ वगैरह हिला के उसको समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं, आपका दिमाग चाहिए, आपकी सोच चाहिए। जब आप कहेंगे रब्बुहु रब्बुहुम तो सोचते हुए कहिए, सिर्फ आवाज़ ही मत निकालिए। चलिए मेरे बात दोहराइए। रब्बुहु रब्बुहुम, सोचिए क्या कह रहे हैं। रब्बुका रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना। चलिए इंशाअल्लाह आपको कुछ तो आगे होगा। मैं सिर्फ इशारे करता हूँ और आप बोलिए, और कोरस में बोलना है, मेरे साथ बोलना है। जब मैं इशारा करूँ जब भी जो है आपको आवाज निकालनी है। माशाअल्लाह, वंस मोर। वंस मोर। मुझे यकीन है कि आप जो है इंशाअल्लाह महसूस कर रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम बहुत आसान है। डटे रहिए आप इसके लिए। आखिरी चीज जो हम इस आज के सबक में आपके सामने रखना चाह रहे हैं वो नुक्ता तालीम है, लर्निंग टिप है, और छोटा सा टिप है ये लेकिन बहुत अहम, और वो है गहरी सांस लीजिए। क्यों? इसलिए कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे अपने ब्लड में। ब्लड का मैक्सिमम हिस्सा कहाँ जाता है? दिमाग। तो गोया जब भी हमको कोई चीज याद करना हो आप सांस लेकर याद कीजिए। आप एग्जाम लिख रहे हो कोई भी सब्जेक्ट का, आपको याद ना है, रिलैक्स कीजिए, दिमाग को फुली चार्ज कीजिए, इस बैटरी को फुल चार्ज कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत सी चीजें याद आ जाएंगी। तो हम भी यहाँ पर ग्रामर एक्सरसाइज जब करेंगे, मैं या मेरे साथी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप एक गहरी सांस लें, फ्रेश हो जाएं, दिमाग को फ्रेश कर दें, और फिर से इसको प्रैक्टिस को करें। इसी पर हम ख़त्म करते हैं इस सबक को। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम को अब इजाज़त दीजिए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.